بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم سے بات کرنے کی خواہش آنا انسان ہونے کی علامت ہے۔ دل کا کسی کی طرف مائل ہونا کوئی گناہ نہیں، یہ فطرت ہے، لیکن اس خواہش کے پیچھے چلے جانا، اس کو وقت، توجہ، جذبات اور راتوں کی نیند سونپ دینا، یہ وہ مقام ہے جہاں خود سے محبت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے، ضروری نہیں کہ وہ روح کے لیے اچھی بھی ہو۔ خود سے محبت یہ نہیں کہ دل نے کہا اور ہم نے مان لیا، یہ تو خود کو خواہشوں کے حوالے کر دینا ہے۔ سچ میں خود سے محبت یہ ہے کہ دل کی بات سن کر عقل اور ایمان سے پوچھا جائے، کیا یہ مجھے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے یا دور؟ کیا یہ مجھے اندر سے مضبوط کر رہی ہے یا آہستہ آہستہ کھوکھلا؟ کیا یہ تعلق مجھے عزت دے رہا ہے یا مجھ سے میری عزت چرا رہا ہے؟ نامحرم سے تعلق کسی بڑے حادثے سے نہیں بنتا، یہ تعلق ایسے بنتا ہے کہ نامحرم سے پہلے صرف باتیں ہوتی ہیں، سادہ باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، غیر اہم باتیں، معمولی باتیں، مذاق کی باتیں۔ پھر ایک دن وہ آپ کی کسی بات پر ہنستا ہے اور آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ پھر وہ آپ کی کوئی بات سنتا ہے، واقعی سنتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے شاید صرف یہی انسان مجھے اس دنیا میں سمجھتا ہے۔ آہستہ آہستہ سادہ باتیں کب محبت کی باتوں میں بدل جاتی ہیں، آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ کب مذاق سنجیدہ جذبات میں بدل جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر وہ آپ کو گڈ مارننگ کہتا ہے اور آپ کا دن اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک دن آپ کو میسج نہیں کرتا اور آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب کوئی ہمیں اٹینشن دیتا ہے، جب کوئی ہماری بات سنتا ہے، جب کوئی ہمیں ویلیویبل فیل کرواتا ہے، تو ہمارے دماغ میں ڈوپامائن خارج ہو جاتی ہے۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو خوشی کا احساس دیتا ہے، اور جب یہ احساس بار بار ملے تو دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جس نامحرم کے لیے دل بے چین رہتا ہے، کیا وہ واقعی دل کا مقدر ہوتا ہے؟ اگر وہ مقدر ہوتا تو اللہ اسے حلال طریقے سے نصیب کر دیتا، مگر جو تعلق اللہ کو ناراض کر کے بنایا جائے وہ سکون نہیں دیتا، بلکہ دل سے سکون چھین لیتا ہے۔ ابتدا میں یہ تعلق بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہی تعلق دل کو کمزور، روح کو خالی اور اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز نقصان دہ ہے، چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے، اور اللہ سے جوڑنے والی ہر چیز کامیابی ہے، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ اصل سکون کسی انسان میں نہیں، بلکہ صرف اس رب کے قریب ہونے میں ہے جو کبھی چھوڑتا نہیں اور کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ آج کل گناہ کرنا مشکل نہیں رہا، بس ایک نوٹیفیکیشن کافی ہوتی ہے، ایک پیغام آتا ہے اور دل اسے کھول لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک تعلق بننے لگتا ہے۔ وہ دل جو کبھی اللہ کے ذکر سے سکون پاتا تھا، اب کسی نامحرم کے ایک پیغام کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ وہ انگلیاں جو تسبیح پکڑتی تھی، اب اسکرین پر کسی اور کے لیے حرکت کرنے لگتی ہیں، اور انسان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب آہستہ آہستہ اپنے رب سے دور ہو گیا۔ مگر یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار فرما دیا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دلوں میں چھپا ہے۔ سورہ غافر 19۔ لوگ نہ بھی دیکھیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ہر عمل، ہر نظر اور ہر چھپی ہوئی بات سے واقف ہے۔ اب بھی وقت ہے، اس پیغام کو بند کر دو اور اپنے رب سے بات شروع کر دو۔ یقین کرو، وہ سکون جو تم کسی نامحرم کی باتوں میں پاتے ہو، وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی تنہا نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ترمذی حدیث 12-19۔ آن لائن چیٹنگ، رات کی باتیں، ویڈیو کالز، یہ سب تنہائی کے حصے ہیں جہاں دل اور عقل کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے یہ بنا اس لیے کیا کہ دل، ایمان اور عزت سب محفوظ رہے۔ اللہ کی حدود ہمیں گناہ سے بچانے کی ہدایت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، سورہ الاسراء 32۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونہ قرب چیٹنگ سے شروع ہوتا ہے، مسکرانے والے ایموجیز سے، رات کی باتوں سے، اور صرف دوست ہیں سے۔ اسلام جرم سے نہیں، راستے سے روکتا ہے تاکہ دل، ایمان اور عزت تینوں محفوظ رہے۔ گناہ ایک دم نہیں ہوتا، قدم قدم بنتا ہے۔ قرآن ہمیں پہلا قدم ہی نہیں رکھنے دیتا۔ محبت جب اللہ کی رضا سے ہٹ کرو تو وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ نامحرم سے محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دل میں آ جائے تو عقل، ایمان اور دل تینوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، محبت خود غلط نہیں، مگر جس سے کی جائے، جس طریقے سے کی جائے،
وہی اسے حلال یا حرام بناتا ہے۔ کچھ حقیقت ہے، نامحرم کی محبت دل کو کمزور کرتی ہے، عبادت میں سستی لاتی ہے اور اللہ سے تعلق کو دھندلا کر دیتی ہے۔ جو محبت اللہ کی رضا کے بغیر ہو وہ آخر میں دل توڑتی ہے، وقت ضائع کرتی ہے اور روح کو بے چین کر دیتی ہے۔ جب کوئی نامحرم آپ کی ایموشنل سپورٹ بن جائے تو آپ اس کے بغیر ادھورا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ آپ سے بات نہ کرے تو آپ کو بے چینی ہوتی ہے، جب وہ کسی اور سے بات کرے تو آپ کو جلن ہوتی ہے، جب وہ آپ کو وقت نہ دے تو لگتا ہے جیسے آپ کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس حالت کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ڈیپینڈنسی۔ اور یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا دھوکہ ہے۔ اصل محبت آپ کو آزاد کرتی ہے، آپ کو مضبوط بناتی ہے، آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن یہ حرام تعلق یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، بے سکون کر دیتا ہے۔ ایک ایک دن، ایک ایک میسج، ایک ایک انتظار میں آپ ختم ہوتے چاہتے ہیں، آپ اندر سے دکھی ہوتے چاہتے ہیں۔ آپ کو اس کے بغیر زندگی کے کسی بھی مقام پر خوشی محسوس نہیں ہوتی، یہاں تک کہ عبادت میں بھی آپ کا دل نہیں لگتا، کیونکہ عبادت میں بھی آپ کا دل اسی انسان کی طرف ہوتا ہے۔ اور آخر میں وہ کام جو شیطان کرتا ہے اور اسے سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بری چیزیں اچھی لگوائے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ بری چیزوں کو آپ کے سامنے بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، وہ انہیں میننگ فل لگواتا ہے، اسپیشل لگواتا ہے، ڈسٹائنٹ لگواتا ہے۔ وہ آپ کے کان میں کہتا ہے یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے، یہ بہت خاص ہے۔ وہ کہتا ہے شاید اللہ نے ہی ہمیں ملوایا۔ وہ کہتا ہے اتنا اچھا انسان ملا ہے، اسے چھوڑنا بھی وقوفی ہوگی۔ وہ کہتا ہے باقی سب نے مجھے نہیں سمجھا لیکن یہ سمجھتا ہے، اور آپ یہ سب سنتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ سننے سے آپ کو یہ سچ لگتا ہے، آپ کو یہ اندر ایک فیل ہوتا ہے، اور ان فیلنگز کو چٹلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے، اللہ نے اسے آپ تک نہیں پہنچایا، اللہ گناہ کا ذریعہ نہیں بناتا۔ جو راستہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑ کر شروع ہو، جو تعلق چھپ کر پلے، جو خوشی نماز میں بے چینی بن جائے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ اگر نامحرم کی محبت دل میں آ گئی ہے تو یہ وقت ہے رجوع اللہ کا۔ رو لیجئے مگر اللہ کے سامنے، مان لیجئے کہ دل بھٹک گیا ہے، پھر نیت کیجئے کہ آئندہ دل کو اسی کے حوالے کریں گے جو رحمان ہے، جو محبت کا اصل مالک ہے۔ سب سے پہلے اس نامحرم کا نمبر ڈیلیٹ کریں، جی ہاں، مکمل طور پر۔ تو یہ سوچ کر اس کا نمبر اپنے فون میں سیو نہ رکھیں کہ میں ویسے بھی اسے میسج نہیں کروں گی، ایسے کہہ کر خود کو پاگل مت بنائیں، کیونکہ جب وہ کمزور رات آئے گی، جب آپ کی آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی اور آپ کا دل بے چین ہو جائے گا، تو وہ نمبر آپ کو اپنی طرف بلائے گا۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی خود کو سمجھا لیں، لیکن جب نامحرم کا نمبر سامنے ہو تو خود کو روکتے روکتے بھی اسے میسج ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا نمبر ہی نہ ہو تو میسج نہیں ہوتا۔ پھر آپ کو نمبر ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور آپ کو نمبر ڈھونڈنے میں جو وقت لگتا ہے وہی وقت آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ اس وقفے میں آپ کی عقل واپس آ جاتی ہے، استغفار کے الفاظ آپ کی زبان پر آ جاتے ہیں، اور آپ ایک بار پھر خود کو سنبھال لیتے ہیں، آپ ایک بار پھر گرتے گرتے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر اس کا نمبر یاد ہو تو جب بھی اس نمبر پر میسج کرنے کی خواہش ہو تب فوراً اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ آپ نے اسے میسج کرنا تھا نا، کسی سے بات کرنی تھی نا، تو وہ آپ اللہ سے کریں، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے۔ چاہے کبھی کبھار اس کا جواب فوری نہ آئے، لیکن آتا ضرور ہے، سکون کی صورت میں، چین کی صورت میں، ایمان کی صورت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔